مدینہ کی محبت کے لیے بھی اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اب جب علاقہ بدل لیا ہے، واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور وہاں پہ رہنے والے آپ کو رہنے کی جگہ دیتے نہیں ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو ظاہر بات اب ادھر ہی رہنا ہے۔ جب ادھر رہنا ہے تو پھر یہاں کے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں؟ فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ اے اللہ اس مدینہ شہر کو بھی ہمارے لیے ویسا ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ شہر کو تو نے ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ۔ کہ اللہ یہ جو مدینہ کے اندر بیماریاں ہیں، مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ وبائی امراض موجود تھے۔ مدینہ کی جو آب و ہوا تھی وہ اتنی اچھی نہ تھی، مدینہ کی آب و ہوا اتنی اچھی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے تو آپ کے کچھ صحابہ بیمار بھی ہو گئے۔ ایک تو مکہ کے چھوٹنے کا غم تھا، دوسرا مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی تھی، تو وہ بیمار پڑ گئے۔ تو وہ اکثر جو ہے صحابہ مکہ کو یاد کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور مکہ کی محبت میں کچھ الفاظ کہا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سے یہ دعا فرمائی، اللہ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ۔ کہ اللہ وہ جو جحفہ کا علاقہ ہے، جدہ کے پاس یہ علاقہ ہے، آج کل یہ میقات ہے مصر والوں کا، فرمایا کہ اے اللہ جحفہ نامی جو جگہ ہے وہاں پر یہودی آباد تھے، اے اللہ مدینہ کی بیماریوں کو جحفہ نامی جگہ پر منتقل کر، یہاں سے بیماریاں اٹھا کر وہاں پہنچا دیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک انتہائی بد شکل بڑھیا عورت جو ہے وہ مدینہ سے نکل کر جا رہی ہے، اور اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ مدینہ سے بیماریاں جو ہیں وہ اس جحفہ نامی جگہ پر منتقل ہو چکی ہیں۔ اور آج جو آپ مدینہ کے اندر آب و ہوا بہترین ملتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی مدنا وصاعنا۔ اللہ ہمارے مدینہ کے اندر جو ماپ تول کے پیمانے ہیں، کلو کا پیمانہ ہے یا لیٹر کا پیمانہ ہے، جو بھی اس زمانے کے اندر پیمانے تھے، کہ اللہ ان کے اندر کیا کر دے، برکت پیدا کر، تھوڑا سا بھی ہو لیکن اس کے اندر برکت زیادہ ہو جائے، زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ جائے۔ تو مدینہ کے اندر آج بھی اس برکت کو محسوس کیا جاتا ہے، آج مدینہ کے اندر وہ برکات ہمیں دیکھنے کو ملتی۔